اب اللہ پاک نے انسان کے لیے اپنی یاد کے ہر پہلو کو خود ذکر فرما دیا، اور یہ کیا ضرورت تھی؟ اللہ پاک سیدھا ہی فرما دیتا کہ جو لوگ مجھے یاد کرتے ہیں۔ اب یاد کسی بھی عالم میں کیا جا سکتا ہے، کسی بھی تناظر میں کیا جا سکتا ہے، کسی بھی وقت میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے لیے یہ عظمت اور شان بیان فرمائی کہ بندے، جو بندہ ہر حال میں، وہ کسی بھی عالم میں ہو، وہ سوتے ہو، وہ جاگتے ہو، وہ چلتے، وہ بیٹھتے، وہ ٹہلتے، وہ کسی بھی عمل میں، وہ کام کر رہا ہے، وہ دکان پہ ہے، وہ ڈیوٹی پہ ہے، کسی بھی ہے، تو فرمایا ہاتھ کار وال دل یاد، تو وہ جو کام میں تھا مگر اس کا دل اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اسے یاد کر رہا تھا، اس کا تذکرہ کر رہا تھا، اس کی تسبیح کر رہا تھا، اس کے لیے ہم وقت اس کی یاد میں مشغول تھا۔ وہ چلتے پھرتے، وہ سوتے جاگتے، وہ اٹھتے بیٹھتے، ہر عمل میں جب بندہ خدا کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے یہ وہ میرے بندے ہیں جن سے میں نے عذاب کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا، میں نے ان سے عذاب کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فذکرونی اذکرکم، یہ مجھے یاد کرتے میں انہیں یاد کرتا ہوں، یہ مجھے یاد کرتے اور میں انہیں یاد کرتا ہوں۔ تو یاد ہمیشہ دوستوں کو کیا جاتا ہے، اور دوستوں پر ہمیشہ انعامات کیے جاتے ہیں۔ فضل کا معاملہ دوستوں سے ہوتا ہے، اور دوست وہی ہوتا ہے جو اچھے تعلق کو نبھاتا رہے، جو اچھے تعلق کو نبھاتا رہے۔ جسے تعلق ہی نہیں نبھانا آتا، جس کے تعلق کے درمیان میں کچھ رہے، درمیان میں کبھی مطلب رہے، کبھی دولت رہے، کبھی غرض رہے، کبھی عزت رہے، کبھی نوکری رہے، کبھی وقار، کچھ رہے، تو پھر اس کو اس کے درمیان میں لٹکا دیا جاتا ہے، وہ آگے نہیں پہنچتا۔ یار سے یار کی قربت کا فیض تب ملتا ہے جب وہ درمیان والا نکل جائے، جب وہ درمیان والا نکل جائے، وہ نکل جائے تو پھر یار کی قربت ملتی ہے۔ Audio Jungle.